مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، ابن آدم، اے آدم کی اولاد، رزق کی دو قسمیں ہیں۔ عام طور پہ جو کہتے ہیں نا رزق، مولا فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، رزق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک رزق وہ ہے جسے تمہیں تلاش کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا قسم کا رزق وہ ہے جو تمہیں تلاش کرتے ہوئے آتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ رزق جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جسے ہم تلاش کرتے ہیں، پہلا رزق وہ ہے کہ جسے ہم تلاش کرتے ہیں، اور دوسرا رزق کیا ہے؟ جو آپ کو تلاش کرتا ہوا آتا ہے۔ رزق کی دو قسمیں ہیں۔ مولا کائنات کس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں بندگان خدا کو؟ مولا کائنات بندگان خدا کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہ کرو۔ خود مولا کائنات کی بھی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملے گا۔ جس کے مقدر میں، جس کے تقدیر میں جتنا رزق رہتا ہے اسے اتنا ہی حاصل ہوگا، اس سے زیادہ حاصل نہیں ہوگا، اسے کم بھی نہیں ملے گا۔ جس کے تقدیر میں جتنا لکھا رہتا ہے اسے ملنا ہی ملنا ہے۔ اور اللہ جسے رزق دینا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور جس کا اللہ رزق روکنا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے رزق دے نہیں سکتی۔ یہ قانون الہی ہے۔ تو لہٰذا رزق کی دو قسمیں ہیں۔ تو لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ جب رزق کی دو قسمیں ہیں تو تم رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہ کرو۔ رزق تمہیں ڈھونڈتا ہوا آئے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب رزق انسان کے پیچھے ڈھونڈتا ہوا آئے گا تو قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور کوئی کام نہ کرے۔ مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محنت کرنا، مزدوری کرنا، مشقت کرنا، یہ انسان کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ انسان بغیر محنت کے کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر سکتا، مگر مولا فرماتے ہیں کہ محنت کرنا، مزدوری کرنا تمہارا کام ہے، لیکن اس مزدوری اور اس محنت کو آگے بڑھانا، اس میں برکت عطا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو لہٰذا جب انسان محنت کرتا ہے، جب مزدوری کرتا ہے تو اسے رزق ملتا ہے۔ جب رزق ملتا ہے تو اسے رزق حلال کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خود مولا کائنات یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے۔ مولا کائنات یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام یہودی کے باغ میں خود امام کام کرتے تھے۔ کیوں کام کرتے تھے؟ رزق کی تلاش میں۔ ایک منافق کا گزر ہوا وہاں سے، گرمی کا موسم تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، ایک منافق کا گزر ہوا۔ اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، شدت کی دھوپ میں اگر آپ کو موت آ جاتی تو کیا ہوتا؟ اس لیے کہ آپ کام کر رہے ہیں، دنیا کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، اگر اس چلچلاتی دھوپ میں، شدت کی دھوپ میں اگر آپ کو موت آ جاتی تو کیا ہوتا؟ امام نے وہ جواب دیا جو کائنات میں سوائے امام کے کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ امام نے فرمایا کہ سنو، اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کام کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ میری بیوی بچے سکون سے زندگی بسر کرے، انہیں رزق ملے، انہیں روٹی ملے۔ فرمایا کہ اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اگر میں مر بھی جاؤں تو میری موت ہلاکت کی موت نہیں ہوگی بلکہ شہادت کی موت ہوگی۔ تو لہٰذا محنت کرنا، مزدوری کرنا یہ انسان کے لیے لکھ دیا گیا۔ انسان کو بغیر محنت کے، بغیر مزدوری کے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جب مزدوری کے بغیر، محنت کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو حاصل نہیں ہوتی تو انسان کو کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے۔ اب آئیے، رزق جو ہوتا ہے نا، ایک رزق ہے رزق دنیاوی، ایک رزق ہے رزق آخرت۔ رزق دنیاوی اور رزق اخروی، دنیا کا رزق ہے اور آخرت کا رزق ہے۔ عام طور پہ ہمارا تصور کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ رزق کا مطلب کیا ہے؟ رزق کا مطلب کھانا پینا، میوے، دولت، مال، ہم اسے رزق سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک رزق ہوتا ہے رزق دنیاوی، ایک رزق ہوتا ہے رزق آخرت، رزق اخروی۔ رزق دنیاوی کیا ہے؟ رزق دنیاوی مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، بہترین گاڑی ہے، عزت ہے، مقام ہے، آبرو ہے، بلند منصب ہے، اچھی صحت ہے، اولاد ہے، اچھی بیوی ہے، یہ دنیا کا رزق ہے۔ یعنی رزق کا مطلب صرف کھانا پینا رزق نہیں ہے۔
کھانا پینا صرف رزق نہیں ہے، صحت ایک بڑی رزق ہے، دولت رزق ہے، حیات رزق ہے، اچھی بیوی کا ملنا رزق ہے، اولاد رزق ہے، بلند منصبے پہ فائز ہونا یہ بھی رزق ہے، عزت ملنا معاشرے میں یہ بھی عزت ہے، یہ بھی رزق ہے۔ لیکن ایک رزق ہے رزق دنیاوی، ایک رزق ہے رزق آخرت۔ رزق دنیاوی جسے کہا جاتا ہے رزق عارضی، رزق دنیاوی کو کہا جاتا ہے رزق عارضی۔ کیا مطلب؟ آپ کے پاس ہے لیکن ختم ہو سکتا ہے، صحت ہے ختم ہو سکتا ہے، دولت ہے ختم ہو سکتی ہے، مال ہے چلا جا سکتا ہے، گھر ہے آپ زندہ تک ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کی اولاد اس میں رہے یا کسی کو اور کو بیچ دے، ہے نا، یہ ساری چیزیں کیا ہے ختم ہو سکتی ہے۔ جو رزق دنیاوی ہے نا وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو رزق آخرت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ رزق آخرت آپ کا ہاتھ تھام کے جنت میں آپ کو داخل کرے گا۔ رزق دنیاوی ختم ہو سکتا ہے، رزق آخرت کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ کا ہاتھ تھام کے آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ رزق آخرت کیا ہے؟ رزق آخرت فجر کی نماز وقت پہ پڑھنا یہ رزق آخرت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ رزق آخرت ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا یہ رزق آخرت ہے، لوگوں سے محبت سے بات کرنا یہ رزق آخرت ہے، حسن سلوک سے پیش آنا یہ رزق آخرت ہے، اپنے بیوی بچوں سے اخلاق سے پیش آنا یہ یہ رزق آخرت ہے، لہذا یہ رزق آخرت ہے۔ تو لہذا رزق دنیاوی ختم ہو سکتا ہے، لیکن رزق آخرت جسے کہا جاتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا ہاتھ تھام کے کیا کرے گا؟ وہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو لہٰذا اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو امام نے جو کہا کہ رزق کی دو قسمیں ہیں، تو یہ رزق ہمیں کیسے ملتا ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے رزق ہمارا پیچھے چلا جاتا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب بیان کیے گئے ہیں علماء نے، روایتوں میں، آیتوں میں بہت سارے اسباب، بہت ساری وجہ بیان کی گئی ہے کہ کس کی وجہ سے ہمیں رزق نہیں ملتا۔ بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایک سبب میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اگر اللہ حیات دے تو انشاءاللہ جو ہے آئندہ دروس میں اس کے اسباب بیان کروں گا۔ تو لہٰذا پہلی چیز کیا ہے جس کی وجہ سے انسان کا رزق نہیں ملتا، انسان تنگ دست ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زنا ہے۔ انسان خدا نخواستہ زنا کرے، رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان زنا کرتا ہے اس کے پر 6 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ اس روایت پہ توجہ کریں، معصوم فرماتے ہیں کہ جو انسان زنا کرتا ہے اس کے پر 6 بلائیں نازل ہوتی ہیں، 3 بلا دنیا میں نازل ہوتی ہے، 3 بلا آخرت میں نازل ہوتی ہے۔ وہ 3 بلا کون سی ہے جو دنیا میں نازل ہونے والی ہے؟ فرمایا جو انسان زنا کرتا ہے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، موت جلدی آ جاتی ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے، یہ دنیا کی بلائیں ہیں۔ اب آخرت میں نازل ہونے والی بلائیں کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ وہ بلا جو زنا کرتا ہے وہ آخرت میں نازل ہونے والی بلائیں 3 بلائیں کون سی ہے؟ فرمایا اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے آخرت میں، جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کا حساب بڑا سخت لے گا، آسان حساب نہیں لے گا، بڑا سخت حساب لے گا۔ تو لہٰذا جو انسان زنا کرتا ہے وہ رزق محروم ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اور بھی اسباب ہیں، انسان جو رزق سے محروم ہوتا ہے اس کے اور بھی اسباب ہیں، اور بھی وجہ ہے، لیکن ایک وجہ کیا ہے؟ انسان خدا نخواستہ زنا کرے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایسے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی انسان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اور بھی اسباب انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے اور اس کے بعد میں آپ کی زحمت کو میں تمام کر دوں گا، وہ کیا ہے؟ وسعت رزق۔ وسعت رزق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا رزق اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اگر کم بھی ہے تو اللہ برکت عطا کرتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیتیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو انسان روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت نہ کرے، امام فرماتے کہ وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے۔
روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت نہ کرنے والا، امام فرماتے کہ میرا شیعہ نہیں ہے، وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا، میں نے قرآن نہیں پڑھا، سیکھا نہیں، تو کیا کریں؟ آپ کو جو سورہ آپ کو یاد ہے نا، وہی سورہ آپ دن بھر دہراتے رہیے، انشاءاللہ 50 آیتیں مکمل ہو جائیں گے۔ سورہ الحمد ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ انا انزلنا ہے، سورہ انا اعطیناک الکوثر ہے، اس کے علاوہ سورہ سبح اسم ربک الاعلی ہے، جو سورہ آپ کو یاد ہے، سورہ لیل ہے یا سورہ شمس ہے یا سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ قل هو اللہ ہے، یہ آیت الکرسی ہے۔ آپ آیت الکرسی کو آپ پڑھتے جائیے، آپ کاؤنٹ کریے اس میں آیت الکرسی میں کتنے آیتیں ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو سورہ یاد ہے، جو آیتیں آپ کو یاد ہیں، اگر قرآن پڑھنا کسی کو نہیں آتا، جو سورہ جو آیتیں آپ کو یاد ہے پڑھتے جائیے۔ کم سے کم امام فرماتے ہیں کہ وہ انسان ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے جو کم سے کم روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت نہ کرتا ہو۔ شیعت کا دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ تو لہٰذا اس انسان کا رزق ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، وہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کا رزق بڑھتے چلا جاتا ہے، کم بھی ہو تو برکت اللہ برکت عطا کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا کبھی رزق سے محروم نہیں ہوتا۔ اور یہ حدیث میں ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ نماز عشاء کے بعد جو انسان مسلسل سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، خلیفہ سوم اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اب تو مرنے والا ہے، وہ حالت اعتذار میں تھا، کہا کہ تو مرنے والا ہے، تو پریشان نہ ہو، میں تیری اولاد کے لیے مال کچھ نہ کچھ ہر مہینہ وظیفہ مقرر کر دوں گا، ہر مہینہ کچھ نہ کچھ تجھے دوں گا۔ حالت اعتذار میں ہے، مرنے والا ہے۔ خلیفہ سوم آئے، کہا پریشان نہ ہو، اگر تو مر گیا تو میں بیت المال سے تیری اولاد کے لیے وظیفہ مقرر کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے میری اولاد کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، اگر میں مر بھی گیا تو میری اولاد کے لیے مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں فکر نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے رسول سے سنا کہ جو انسان سورہ واقعہ نماز عشاء کے بعد مسلسل پڑھتا ہے، اللہ اسے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ کہا کہ میں مسلسل سورہ واقعہ پڑھتا تھا اور میں نے اپنی اولاد کو سورہ واقعہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے، وہ بھی سورہ واقعہ پڑھتی ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں، خاص کر سورہ واقعہ کی آپ تلاوت کریے، اللہ بے انتہا رزق عطا کرے گا۔ اس کے بعد وسعت رزق، امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی بارگاہ۔ امام فرماتے کہ من حسنا برہ باہل بیت زید فی رزقہ۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ اسے بے انتہا رزق عطا کرتا ہے۔ من حسنا برہ باہل بیت، جو انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہتا ہے، گالی گلوچ نہیں دیتا، ان کے اوپر سختی نہیں کرتا، انہیں اپنا غصہ نہیں دکھاتا، تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے رزق میں بے انتہا برکت عطا کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ بازار کا غصہ، مارکیٹ کا غصہ، گلی والوں کا غصہ، دکان پہ غصہ کس پہ اترتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، بیوی بچوں پہ اترتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کام کیا، اپنا غصہ، مارکیٹ کا غصہ، بیوی بچوں کا غصہ، لوگوں کا غصہ اپنے گھر والوں پہ دکھایا، امام فرماتے ہیں کہ اس کا رزق تنگ ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ اب انسان پریشان ہے کہ میرا رزق اب کم کیوں ہو رہا ہے، رزق میں تنگی کیوں ہے؟ رزق میں تنگی یہ ہے کہ حسن سلوکی نہیں ہے، گھر والوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیشہ ایسا رہتا ہے کہ شوہر گھر میں چلا جائے تو بیوی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، گھر میں آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگتی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، گھر سے باہر چلا جائے شوہر تو بیوی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور گھر میں آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگتی ہے۔ اگر ایسا رہے
آپ یقین جانیے اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوگی، ہمیشہ جھگڑا رہے گا، ہمیشہ لڑائی رہے گی، فرشتے رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہاں سے کبھی رزق، وہ ہمیشہ انسان رزق کی تلاش میں پھرتا رہے گا مگر اسے کوئی برکت نہیں ہوگی۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا وہ کہتا ہے کہ میرا تنخواہ 25,000 ہے، 30,000 ہے، 40,000 ہے، مگر کہتا ہے کہ پورا نہیں ہوتا۔ کیسا پورا نہیں ہوتا؟ اس لیے پورا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس حسن سلوک ہی نہیں ہے۔ اگر حسن سلوک بھی ہے اللہ برکت عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا امام فرماتے کہ جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ یہاں ایک واقعہ میں سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ رسول اکرم کے ایک صحابی ہیں، نام اس کا سعد ہے، بہترین صحابی ہے، نماز پنجگانہ پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، رسول کا حکم ماننے والا، رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، رسول کا ہر حکم کی تعمیل کرنے والا۔ نام کیا ہے؟ سعد۔ انتقال ہوا، رسول آئے، تشیع جنازہ میں ساتھ رہے، یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اکرم نے اپنا لباس اتار کے اسے کفن کے لیے دیا، اپنا لباس اتار کے اسے کفن کے لیے دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، رسول کا کرتا صحابی کا کفن بن رہا ہے، کتنی عزت والی بات ہے، کتنا مرتبہ والا بات ہے۔ جب ماں نے جب یہ دیکھا نا، یہ منظر دیکھا نا، ماں نے کہا سعد تجھے جنت مبارک ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے اپنا کرتا تجھے دیا ہے، رسول ساتھ چلے ہیں، غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ جب یہ منظر کو دیکھا سعد کی ماں نے کہا سعد تجھے جنت مبارک ہو، اس لیے کہ رسول تیرے ساتھ رہے، کرتا دیا، غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ مگر عجیب عالم تھا، جب رسول تشیع جنازہ میں چلے ہیں نا، تشیع جنازہ سمجھتے ہیں نا، جنازے کے ساتھ ساتھ رہنا۔ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ تشیع جنازہ نہیں ہوتا، جنازے کے آگے نکل جاتے ہیں۔ جنازے کے آگے نکلنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، جنازے کے ساتھ رہیے یا جنازے کے پیچھے رہیے، یہ ثواب ہے۔ تشیع جنازے کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ جو انسان تشیع جنازے میں جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، آپ کو موقع مل گیا آپ جائیے، معصوم فرماتے کہ جو انسان تشیع جنازے میں ساتھ جاتا ہے جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے اللہ اتنے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ تشیع جنازے کا فائدہ ہے۔ تو لہٰذا جب رسول اکرم تشیع جنازہ، سعد کا انتقال ہوا، تشیع جنازے میں ساتھ تھے، اب رسول کا عجیب کردار تھا، عجیب عمل تھا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، انسان پیروں کے بل چلتا ہے نا، ایک پیر رکھا اس کے بعد اٹھائے دوسرا پیر رکھا، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن رسول اکرم سعد کے جنازے میں، تشیع جنازہ میں کیسے چلے؟ پیروں کے بل چلے، پیر یوں اٹھا کے چل رہے تھے، پیروں کے بل اللہ کا نبی چل رہا تھا۔ تشیع جنازہ میں کفن ہو گیا، دفن ہو گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اب اللہ کے رسول نے عجیب جملہ کہا صحابیوں یہاں سے جلدی چلو، عذاب نازل ہو رہا ہے، یہاں پہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ صحابہ نے ہاتھوں کو جوڑا، اللہ کے نبی آپ کا کرتا کفن بن گیا، عذاب کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ آپ نے غسل دیا، عذاب کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا جو عمل ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کون سا عمل؟ عام طور پہ انسان پیروں کے بل چلتا ہے، پیر کے بل چلتا ہے، مگر آپ نے پیروں کے بل یوں آپ نے چلا ہے تشیع جنازہ میں، آپ نے کیوں کیا؟ رسول اکرم نے فرمایا کہ سنو، سعد بہترین صحابی تھا، اچھا صحابی تھا، میرا وفادار صحابی تھا، میں پیروں کے بل میں اس لیے چلا سعد کے جنازے میں، سعد کے جنازے میں اللہ کے معصوم فرشتے، اتنے فرشتے آئے تھے کہ مجھے پورا پیر رکھ کے چلنے کی جگہ ہی نہیں تھی، مجھے پورا پیر رکھ کے چلنے کی جگہ نہیں ملی، تو لہٰذا میں نے کیا کیا، پیروں کے بل چلا۔ اب ہاتھوں کو جوڑا، اللہ کے نبی سعد کے جنازے ملائکہ فرشتے معصوم، آپ نے غسل دیا، آپ نے کفن دیا، پیروں کے بل، آپ نے جنازے میں آپ ساتھ تھے، سب کچھ صحیح تھا، مگر عذاب کیسے نازل ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو، سعد بہترین صحابی تھا، نمازی تھا، متقی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا کردار صحیح نہیں تھا، کہ عذاب نازل ہو رہا۔ تو لہٰذا پہلی چیز کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے اللہ کیا کرتا ہے؟
رزق میں بے انتہا اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اور یہ روایت مولا کائنات سے، مولا فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کی فوراً توبہ کر لے۔ جب انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے انسان، اور کوئی توبہ ہی اللہ کی بارگاہ میں نہ کرے، اللہ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ نافرمان بندہ ہے، اللہ کی حکمت سے چلا گیا، اسے ڈر ہی کوئی اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، تو اللہ ایسے نافرمان بندوں کے اوپر عذاب نازل کرے گا اور کیا کرے گا؟ رزق میں تنگی کر دے گا۔ تو لذا مولا کائنات فرماتے ہیں الاستغفار یزید فی الرزق، جو انسان اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کرتا چلا جاتا ہے، اللہ بے انتہا رزق میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ کیا کریں؟ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ آپ جب بھی آپ کو موقع مل جائے، تسبیح لے ہاتھ میں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اتنا نہیں بول سکتے آپ، تسبیح لے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تسبیح پڑھیے، آپ دیکھیے انشاءاللہ بے انتہا رزق میں اضافہ ہوگا۔ کیوں اضافہ ہوگا؟ اس لیے خود مولائے کائنات کہہ رہے ہیں، کوئی کسی مجتہد کا، عالم کا، کلی کے کچھ رہنے والا کسی کا جملہ نہیں ہے، امیر کائنات کا جملہ ہے۔ امیر کائنات جو کہہ دیتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ امیر کائنات کہتے ہیں کہ تم استغفار کرو، اللہ بے انتہا رزق میں اضافہ کر دے گا۔ تیسری چیز کیا ہے جس کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں انسان زیادہ حریص نہ ہو، انسان زیادہ حرص نہ کرے، انسان زیادہ حرص نہ کرے۔ اور یہ روایت بھی امیر کائنات سے ہیں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ ترک الحرص یزید فی الرزق، جو انسان حرص کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے بے انتہا اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ حرص کا مطلب کیا ہے؟ دولت ملی، انسان سوچے کہ اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے، اسے کہتے ہیں حرص، مال دنیا کو جمع کرنا، یہ حرص ہوتا ہے۔ یہ صحیح بات ہے، یعنی انسان کوشش کرنا یہ صحیح بات ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے ہر امام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم غریبوں کی طرح زندگی بسر کرو، کسی بھی امام نے نہیں کہا۔ کسی بھی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ تم پھٹے کپڑے لباس پہن کے مارکیٹ میں جاؤ۔ امام یہ کہتے ہیں کہ تم اچھا لباس پہنو، اچھی گاڑی تمہارے پاس رہے، اچھا سواری تمہارے پاس رہے، اچھا مکان تمہارے پاس رہے۔ اسلام منع نہیں کرتا اچھے سواری میں بیٹھنے سے، اسلام نہ منع نہیں کرتا اچھے گھر میں رہنے سے، اسلام نہ منع نہیں کرتا اچھا کھانے سے، اسلام منع نہیں کرتا اچھا لباس پہننے سے، اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس بہترین سے بہترین لباس ہے، پہنو، مگر اس بات کا خیال رہے کہ تمہارے محلے میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کے پاس لباس نہ ہو۔ تم اچھا کھانا کھاؤ، اسلام منع نہیں کرتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ بہترین کھانا کھاؤ، کہیں تمہارے محلے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا رہ جاتا ہو، اس کا خیال رکھو۔ تم بہترین مکان میں رہو، اسلام منع نہیں کرتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ان کا بھی خیال کرو جو جس کے لیے صحیح سے مکان نہیں ہے، جس کے لیے اسباب مہیا نہیں ہے۔ اسلام اچھا کھانے سے، اچھا پینے سے کبھی بھی منع نہیں کرتا۔ خود ہمارے ائمہ غریبوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، ان کے پاس کل کائنات کا اختیار تھا، مگر کیوں؟ اس لیے کہ کسی غریب کے دل میں خیال نہ آ جائے کہ میرا مولا تو امیر ہے، پوری کائنات اس کے پاس، پوری کائنات کی دولت اس کے پاس ہے، شہنشاہوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے اور میں ان کا چاہنے والا غریب ہوں۔ غریبوں کا دل رکھنے کے لیے امیر کائنات نے غریبوں کی طرح زندگی بسر کی ہے، جبکہ کل کائنات کا اختیار ان کے پاس تھا۔ ٹھوکر مارتے تو زمین اپنے خزانے کو اگل دیتا، سنگریزوں کو حکم دیتی تو سونا چاندی میں تبدیل ہو جاتا، لیکن غریبوں کا دل رکھنے کے لیے غریبوں کی طرح زندگی بسر کی، مگر ہمارے کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ تم غریبوں کی طرح زندگی بسر کرو، نہیں کہا کسی بھی امام نے، روایت میں نہیں ملتا، جھوٹی سی جھوٹی روایت میں نہیں ملتا کہ کسی بھی امام نے کہا کہ تمہارے پاس اگر دولت ہے تم غریبوں کی طرح رہو، نہیں ملتا۔ دولت ہے استعمال کرو، اللہ نے دولت دی، نعمت ہے، مگر اس دولت کو دنیا کی حد تک محدود نہ رکھے، اس دولت کو آخرت کے لیے استعمال کرے، یہ بہترین مومن ہے۔ بہترین مومن کون ہے؟ کوشش کر کے دولت کو حاصل کر لیا، لیکن اس دولت کو دنیا کی حد تک نہ رکھ کے اس دولت کو آخرت کے لیے جمع کرے، وہ بہترین مومن ہے۔ تو لہٰذا حرص نہ کرنا، جو انسان حرص نہیں کرتا اس کے روزی میں اللہ برکت عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ صلہ رحم کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا،
اپنے رشتہ داروں سے محبت سے بات کرنا اللہ بے انتہا رزق عطا کرتا ہے، بے انتہا رزق عطا کرتا ہے۔ صلہ رحم کرنا، اس کے ذیل میں روایتیں ہیں کہ جو انسان صلہ رحم نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم نہیں کرتا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، موت جلدی آ جاتی ہے، اللہ حساب نازل اللہ اس کے اوپر سخت عذاب نازل کرتا ہے، ساری روایتیں ہیں۔ مگر ایک چیز کیا ہے؟ جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اللہ اس کے رزق میں بے انتہا اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ مگر ایک بات الگ ہے، خود رسول کا چچا ابو لہب سگا چچا تھا، یعنی سگا چچا تھا۔ اب یہ بھی نہیں کہ کوئی رشتہ دار کا کوئی اس سے رشتہ تھا، نہیں، سگا چچا تھا، سگا چچا تھا، دشمن تھا، جانی دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، لیکن جو تعلیمات محمدی میں جو رکاوٹ پیدا کرتا تھا رسول نے اس پہ لعنت کی ہے۔ سگا چچا تھا مگر لعنت کی ہے، رشتہ دار تھا مگر وہ سارے مواقع الگ ہے۔ وہ کون سے مواقع ہیں جہاں پہ انسان کو جدا ہونا جہاں پہ واجب ہو جاتا ہے، وہ الگ مواقع ہیں، لیکن جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز کیا ہے؟ زنا کرنے والا اس کے رزق میں اللہ تنگی پیدا کرتا ہے، رزق میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا، محبت سے پیش آنے والا، اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ استغفار کرنا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے بعد حرص نہ کرنا، اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صلہ رحم کرنے والے کے اوپر اللہ بے انتہا رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار